اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ اندھے ہیں وہ اگر جنگ میں نہیں جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پاؤں سے معذور ہے وہ اگر جنگ میں نہیں جاتا ہے تو اس پر کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی مریض ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جنگ میں جائے یا نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہیں، اور جو شخص اس سے منہ کو پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ مؤمنین کی اس بیعت سے، اذ یبایعونک جو تحت الشجرۃ جو درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ اور فعلم ما فی قلوبہم، اور جو کچھ بھی ان کے دلوں کے اندر ہے وہ سب کچھ اللہ کیا ہے، جانتا ہے۔ اور فانزل السکینۃ علیہم واثابہم، اور ہم نے ان کے اوپر سکینت اطمینان نازل کر دی، ان کے دلوں کو جو ہے ٹھنڈک اطمینان ہو گیا، اور ہم نے ان کو انعام میں ایک قریب ہی کا جو ایک فتح جو ہے دے دیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو پیچھے آیت میں گزری تھی کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے، بیعت کر رہے ہیں، جو پیچھے گزر چکا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے درخت کے نیچے ببول کا ایک درخت تھا، جو حدیبیہ کے موقع پر جہاد کے لیے جب صحابہ جا رہے تھے تو اس جہاد کے لیے معاہدہ ہو رہا تھا، بیعت ہو رہا تھا ببول کے درخت کے نیچے، اسی وقت کی یہ بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے تمام صحابہ جو ہے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے جہاد کے اندر، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور سچے دل سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ ان کے بیعت سے ہم بہت خوش ہیں۔ خوش اس لیے تھے کہ یہ منافق کی طرح نہیں تھے کہ ان کے دل کے اندر کچھ اور ہو اور سامنے کچھ اور بول رہا ہو، صحابہ تھے۔ تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بیعت سے بہت خوش ہوا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ اب یہ جو ہے ببول کا جو درخت ہے حدیبیہ کے پاس ہے، حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر ببول کا ایک درخت تھا جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے بیعت کیے تھے۔ اب یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ان کے دور خلافت میں اکثر لوگ جو ہے وہاں جا کے عزت و احترام میں وہاں جا کے نماز ادا کرتے تھے، اور یہ درخت وہی درخت ہے جس کے نیچے اللہ کے نبی اور صحابہ جو ہیں بیعت کیے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ تو اس خوشی میں اور اس مقدس جگہ سمجھ کے لوگ جو وہاں پر جا کے عبادت کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے لوگ اس کو جو ہے بت پرستی کی جگہ بنا لیں، ہو سکتا ہو دھیرے دھیرے، دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے نا تو دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ وہ کریں کہ آج یہ لوگ یہاں آ کے نماز ادا کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کی محبت میں، عزت اس درخت کے محبت میں جو ہے ہو سکتا ہے لوگ اس پر رسی باندھنے لگے، یہ اس کی پوجا شروع کر دے کہ یہی درخت ہے جس کے نیچے جو ہے یہ ہے وہ ہے۔ تو جب اس طرح کی بات ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی وقت جو اس درخت کو کٹوا دیے، وہاں سے کاٹ کے ہٹا دیے۔ اس کے بعد سے جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی صحابہ تلاش بھی کیے، تابعین، تو کسی کو نہیں ملا کہ وہ درخت کہاں پہ تھی نہیں تھی، لیکن وہ درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سامنے جو اس کو کٹوا کے ہٹا دیے تھے کہ اگر یہاں یہ رہے گا تو آگے چل کے جو ہے بت پرستی کا اڈا بن سکتا ہے، اس وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے سکینت اطمینان نازل کیا، ان کا دل جو ہے خوش ہو گیا۔
اور وہ اصابہم فتحا قریبا، اور اسی انعام میں جب یہ لوگ بیعت کیے تو اس انعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیبر جو ہے، غزوہ خیبر جو پچھلے کل گزر گیا تھا، اس کے بارے میں بھی خوشخبری دیا تھا کہ یہ بھی فتح جیت جائیں گے۔ خیبر جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی جو ہے کیا ہے، لوگ جیت جائیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سارے غنیمت کے جو مال ہے وہ تمہیں حاصل ہوں گے، تم اس کو لوگے۔ تو خیبر کے موقع پر جو غنیمت کا مال جو حاصل ہوا تھا، مال غنیمت، تمام صحابہ لیے تھے اس کو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ ایک سمجھے کہ آج ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، بریلوی کے ایک مولانا ہے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر محبت اتنی زیادہ ہے اللہ کے نبی سے کہ سامنے والا لگتا ہے کہ جو منافق ہی ہے، فاسق ہی ہے۔ مسجد کے جمعہ میں بیان کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہماری مسجد میں اگر وہابی آ جائے، دیوبندی آ جائے، یعنی ہم لوگوں کے بارے میں، تو ان لوگوں کو کیا کرنا، بھگانا ہے کہ نہیں بھگانا ہے؟ تو سب کہہ رہا ہے کہ ہاں بھگا دینا ہے، بھگا دینا ہے۔ کہہ رہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب وہ دلیل یہ دے رہے ہیں حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، 150 یا 130 کے قریب منافق جو ہے مسجد میں آ گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی وقت اس منافق کو مسجد سے باہر نکال دیے تھے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ وہابی دیوبندی ہماری مسجد میں آئے گا تو ان کو بھی بھگا دیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ اتنے جو علم کی کمی کی وجہ سے اتنے قدر عقل اتنے مارے گیا بھائی، وہ حدیث وہاں منافق کے لیے ہے، اس پر قیاس کرتے ہیں ہم لوگوں پر کہ دیوبندی وہابی جو ہے منافق ہے۔ بتائیے کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ اتنی محبت ہے بھائی کہ نماز ادا کر رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اور نماز پوچھیے تو کچھ بھی نہیں، صرف جمعہ کے دن بس، آباد ہو یا نہ ہو، مزار آباد ہونا چاہیے، وہاں چادر جو ہے روزانہ ہر ہفتے جو ہے چڑھنا چاہیے، سب کا الگ الگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں نا، دل پر، دماغ پر، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا سامنے والا اگر نیک بھی رہے گا نا، کہے گا فوراً کہ جو یہ تو گستاخ رسول ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے واٹس ایپ پہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے پاکستان کے، ان کا بیان ہم لگائے ہوئے تھے، تو اسی پر ایک دو دوست جو ہے بریلوی ہے ہمارے، اس نے فوراً جو ہم کامنٹ کر دی تو وہ گستاخ رسول ہے۔ بتائیے پوری دنیا ان کے ہاتھ پہ جو ابھی جاپان گھوم رہے ہیں، وہ جاپان میں کئی لوگ جو ان کے ہاتھوں ایمان لائے ہیں، ایمان میں داخل ہوئے، کئی عورتیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول ہے۔ بتائیے ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا دین کا کام لیا ان سے، کہہ رہے ہیں گستاخ رسول۔ ان لوگوں کی باتیں میں ہم لوگ کو بھکا میں نہیں آنا، ہم لوگ کو اپنا کام کرتے رہنا ہے، شرک والا یہ سب کام، اس سے بچنا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سارے مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے۔ تو وعدہ کیا تھا کس کا؟ خیبر کی فتح کا، اور بہت سارے جو جنگ ہوں گے اس میں جو مال غنیمت ہوں گے وہ سب تمہارا ہوگا، صحابہ کرام کا ہوگا، اس کے وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ فوری طور پر جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، اور وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور تم سے ان لوگوں کو ہاتھوں کو روک دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب صحابہ خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، تو خیبر کے جو یہودی تھے ان مسلمانوں کے اندر رکاوٹ ڈال رہے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ان کی رکاوٹ کو ختم کر دیا ہے، اب تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ایک نشانی بن جائے۔ اور وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت انعام ہوتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ڈال دے، شرک والا کام سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک والا کام سے بچائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف کہا ہے کہ ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک جو ہے ہرگز کبھی نہیں معاف کریں گے۔ جس کام میں شرک کی بو بھی آتی ہے، ہلکی سی بدبو بھی آ رہی ہے،
اس کام کو ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ معاف کر سکیں گے۔ کوئی گناہ نہیں، اس سے شرک کے علاوہ کوئی اس سے بھاری کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے پاس جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہم کو دے دیجئے، اچھا لگے گا کسی کو؟ دل میں بہت تکلیف ہو رہی، کیا اتنا محنت سے بیٹا کو پالیں اور تم کرو ہم کو دے دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو ہم رزق دے رہے ہیں، تمہارے بدن کا جو نظام چلا رہا ہے، سانس تم لے رہے ہو، تمہارا باڈی کام کر رہا ہے، سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو بتاؤ کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ تعالیٰ، بہت غصہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فتح ہیں جو لم تقدروا علیہا، جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، کہ مکہ مکرمہ یہ بھی فتح اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے، لیکن ابھی یہ تم جیت نہیں سکتے ہو۔ اور مکہ مکرمہ جو ہے ابھی جو ہے فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ جب آپ حدیبیہ جیت گئے، خیبر جیت گئے، تو اب عنقریب یہ بھی ہے کہ فتح مکہ مکرمہ بھی آپ جیت سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں لے لیا ہے، اس کو گھیر دیا ہے۔ گھیر اس لیے دیا ہے کہ جو ہے منافقین ہیں بہت سارے، یہ مکہ کے اندر بہت سارے منافق تھے، مشرک تھے، اور بہت سارے مسلمان مکے کے اندر رہ گئے تھے، تو جن کو یہ کافر لوگ، جو مکہ کے جو کافر لوگ تھے، ان لوگوں کو گھیر لیا تھا، اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ نہیں کرنا، ابھی اس کو ہم پینڈنگ میں رکھ دیتے، اس کو نہیں، ابھی خیبر فتح کرو، ابھی حدیبیہ اس کو فتح کرو، بعد میں دھیرے دھیرے مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ فتح ہو گیا تھا دھیرے دھیرے۔ تو اتنے سارے آیات میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ وہی فتح کے، ابھی اس صورت میں سمجھیے کہ پورے غزوے کے بارے میں ہی بات چلے گی، یعنی کتنی سورہ فتح ہے؟ 26واں پارہ۔ اس صورت میں سمجھیے کہ پورا جنگ کے بارے میں ہی بتلایا گیا ہے، پورا جنگ ابھی کے لیے چلے گا، دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔